آتے ہیں کہ مرکب توصیفی درج ذیل حالتوں میں آ سکتا ہے، اس کو چھوڑے بعد میں بات کریں گے۔ مرکب توصیفی کا ہم نے زبانی کلامی ایک بات کر لی ہے کہ مرکب توصیفی دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، ایک موصوف اور دوسرا صفت۔ ہم پہلے پڑھ چکے کہ صفت اردو میں پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں الٹ ہوتا ہے۔ تو موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں ہے۔ ہم ایک اسم لائے ہیں عبدن، دوسرا اسم لائے ہیں صالحن، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیں اگر ال کے ساتھ ہوگا اسم تو وہ دوسرا بھی ال کے ساتھ ہی ہوگا تو توصیفی بنے گا، نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ مطابقت ہر چیز میں ہوگی جی، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ آگے یہ باتیں ہونے لگی ہیں، تو ہم نے ایک اسم لیا عبدن، دوسرا لیا صالحن۔ ترجمہ کیا ہے؟ نیک بندہ۔ عبد میں نے بندہ، صالح میں نے نیک، اردو کا ترجمہ ہے، یہ لفظی بھی دونوں اردو کے ہیں۔ تو نیک بندہ، اس میں ترجمے میں تو کوئی آپ کو مشکل نہیں ہے نا، عبد صالح کہتے ہیں جی نیک بندے کو۔ تو عربی میں جب عبد صالح نہیں کہیں گے، ہم کہ عبدن صالحن۔ عبد اردو سے باہر نکل کے بات کرنی ہے، عبدن صالحن۔ ہم نے وہاں زبانی یاد کیا تھا کہ جب بھی اسم کی بات کرنے لگیں گے عبد کی یا صالح کی، تو ہم کیا کریں گے؟ چار چیزیں ساتھ لے کے چلیں گے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ہے جنس، عدد، اعراب، وسعت۔ یہ چار لکھ لی میں نے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عبد کیا ہے؟ مذکر ہے، عدد کے حساب سے واحد ہے، اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہے، دال دو پیش دونوں ہے، ٹھیک ہے؟ وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ تو اس کی ہم نے ایک پوری چاروں شکلیں اپنے ذہن میں بٹھا لی، جان لیا کہ عبد کی چاروں حالتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اتنا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آئی صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ صالحن کے اوپر بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ صالحن، صالحان، صالحون، تو یہ واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو صالحن مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر صالحتن ہوتا تو مؤنث ہوتا، سمجھ آئی ہے؟ پھر یہ واحد ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ مرفوع ہے، بولے نا اب آپ، مرفوع ہے، اور پھر یہ نکرہ ہے، ال نہیں لگا ہوا۔ اب دیکھیں یہ میں نے ایرو لگائے ہیں بیچ میں، ادھر سے ادھر جائیں یا ادھر سے ادھر جائیں، دونوں سیم ہی ہیں۔ یہ جنس کے اعتبار سے یہ بھی مذکر ہے، وہ بھی مذکر ہے۔ اچھا، عدد کے اعتبار سے یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے۔ اعراب کے اعتبار سے یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ وسعت کے اعتبار سے یہ اسم جو ہے عبدن، یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے۔ صالحن بھی نکرہ ہے، عبدن بھی نکرہ ہے۔ عبدن بھی مرفوع ہے اور صالحن بھی مرفوع ہے۔ عبدن واحد ہے، صالحن بھی واحد ہے۔ عبدن مذکر ہے، صالحن بھی مذکر ہے۔ تو دونوں اسماء کا ہم نے پہلے چاروں حالتیں جانی، پھر ان کا آپس میں کمپیریزن کیا، دیکھا کہ دونوں سیم کیٹیگری کے ہیں۔ اس کو ہم نے نام دیا کہ ان دونوں کی آپس میں مطابقت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس جملے کو ہم نے کہا کہ یہ مرکب، اس کے بعد ہم نے کہنا ہے توصیفی ہے، یہ جاننے کے بعد۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ دونوں کی چار چار حالتیں جاننی ہیں پہلے، ان کو آپس میں کمپیئر کرنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر آگے کہیں گے یہ مرکب توصیفی۔ ہاں ناقص تو ہے ہی نا، نیک بندہ جو ہوا، ترجمہ تو بتا رہا ہے آپ کو، جملہ ہی نہیں مکمل ہوا ہمارا، صرف لکھا ہوا ایسا، تو ناقص تو ہے ہی۔ یہ لکھا ہوا ترجمہ کہ ناقص ہے، آگے میں نے ایرو بھی دیا ہے، میں آگے کہتا ہوں بندہ نیک ہے، چلو ادھر ہی چلے جاتے ہیں جدھر چوئی صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر ہی آنا تھا، پر چلو ایسے گلی پہ جاتے وہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہنچنے کے لیے تھوڑی سی انٹروڈکشن اور چاہیے، وہ کیا ہے؟ اس کو یاد رکھنا، ادھر ہم نے آنا ہے، بھولنا جانا یہاں کیا باتیں ہوئی۔ جملہ اسمیہ کے ہم نے پہلے کہا کہ دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، کوئی شک تو نہیں؟ بھائی صاحب ٹھیک ہے کہ چلیے، ہاں جی، اچھا چلو خیر ہے۔ مبتدا 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 مبتدا، لیکن یہاں پہ آگے میں نے رفع بھی لکھا ہے، یہاں معرفہ لکھا ہے، اس کو یاد رکھنا، بات وہیں پہ آگے کھڑی ہوگی۔
چونکہ جملہ اسمیہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر دو اسم ہوتے ہیں، ایک کو ہم مبتدا کہتے ہیں اسم کو، دوسرے کو ہم خبر کہتے ہیں، ہوتے دو ہی اسم ہیں۔ یہاں پہ دو اسم ہیں، ایک کو ہم موصوف کہتے ہیں، دوسرے کو صفت کہتے ہیں، بالکل سیم کانسیپٹ سے یہاں بھی دو اسم ہیں، ایک کو ہم مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو ہم۔ سوال یہ جاننا ہے کہ سیم ہی جو چار حالتیں تھیں اسم کی، اس جگہ پہ آپ نے اس کو موصوف کہہ لیا اور دوسرے کو آپ نے صفت کہہ لیا، یہاں پہ اسی اسم کی انہی چار حالتوں کو یہاں پہنچ کے آپ نے ایک کو مبتدا کہہ لیا، دوسرے کو خبر کہہ لیا۔ یہ فرق آپ نے جاننا ہے، یہ کانسیپٹ آپ نے کلیئر کرنا ہے تو مبتدا خبر کی سمجھ آ جائے۔ کیونکہ ہم ابھی جو ناقص جملہ ہے اس کو کام میں لے کے جا رہے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیں آپ، آج اللہ وسائے نہیں ہے تو مطلب نہیں تو ہم داستا وہ مینو نہیں نہ بولن دینا جناب، اللہ کو زندگی دے، میں تو خوش ہوں نا، تسی پاویں تنگ ہو۔ ٹھیک ہے، میرا ابھی کمپیریزن کا صرف سوال ہے، اس کو سنیں، اگلا سوال نہ لے کے جائیں، تاکہ کیا ہوگا، آپ اس سے جلدی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، میں آرام سے جانا چاہتا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچوں گا پھر اس کے بارے میں پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو میں کیا بتا رہا ہوں، یہاں پہ دو اسم ہم نے لیے، ایک عبد لیا ایک صالح لیا، تو ہم نے کہا کہ یہ دونوں کی آپس میں مطابقت ہے عدد، جنس، اعراب، وسعت کے اعتبار سے، تو کہا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہے، مرکب توصیفی ہے۔ تو ایک کو نام ہم نے موصوف دے دیا، دوسرے کو نام ہم نے کیا دیا، صفت دیا۔ یہاں پہ ہم پہنچے وہی جنس، عدد، اعراب، وسعت، چار چیزیں میں نے لکھی ہیں، یہ چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے سائڈ پہ لکھی، اب میں نے مڈل میں لکھ لی، ٹھیک ہے۔ تو جنس، عدد، اعراب، وسعت سیم ہی نہیں لکھا، دو ہی اسم ہے، ایک کو نام میں نے مبتدا دیا، دوسرے کو خبر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، چلیں وہ دو اسم یہی کیا لیتے ہیں، یہ ھذا کتابن، اب اردو میں نے کہا نا تین بنتے ہیں، یہ کتاب ہے، وہ ہماری مجبوری ہے، ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو یہ دو ہی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو جملہ اسمیہ کا نام دیں گے تو دو اسماء کو ہم کس طرح سمجھیں گے، کس طرح پہچانیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے پہچاننا اس طرح ہے کہ کوئی بھی اسم ہے، کوئی بھی اسم ہے، عبد کو ہی لے لیتے ہیں، پہلے عبد کو چار چیزوں پہ اوپر کمپیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ پہلے کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد صالحن ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو مبتدا خبر، مبتدا خبر، جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے سیم ہی ہوئے نا جی، کوئی چینج نہیں ہے، مطابقت ہے نا۔ یہاں آ کے رفع ہے، یہ بھی رفع ہے، تو مطابقت ہوئی، مطابقت ہوئی نا۔ چوتھے میں آگے کوئی تھوڑا جا معاملہ بدل رہا ہے، صرف چوتھے پہ، وہ کیا ہے، وہ وسعت ہے۔ میں نے دوبارہ یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ مطابقت ہے، یہ مطابقت ہے، یہ مطابقت ہے، رفع رفع، واحد واحد، مذکر مذکر، مذکر مذکر، واحد واحد، رفع رفع، کوئی فرق نہیں، کوئی بھی اسم ہو، کوئی بھی ہے تو تینوں میں مطابقت ہے۔ چوتھے میں آ کے وسعت میں یہ نکرہ نکرہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اگر جملہ اسمیہ ہے تو یہ نکرہ نکرہ نہیں ہوگا۔ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ جس کو میں نے مبتدا کا نام دینا ہے، پہلا اسم ہے، وہ معرفہ بنانا پڑے گا، اور خبر نکرہ ہوگی، بس یہ ایک چینج اس چارٹ میں آپ نے لانی ہے، صرف ایک تبدیلی، وہ تبدیلی کس میں ہے، وصف میں، باقی سارے برابر ہوگی، برابر جملہ اسمیہ ہے۔